بحریہ ٹاؤن میں چوریاں بڑھ گئی ہیں، چوروں کے لیے جنت بنتی جا رہی ہے۔ بائک غائب ہونا، گاڑیاں غائب ہونا، تو کیا بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ خاموش ہے؟ سیکیورٹی کے نام پر اتنی بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ سب کچھ کدھر ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، مدثر اقبال چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ نے ٹائٹل میں دیکھ لیا کہ بحریہ ٹاؤن میں چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں اور بحریہ ٹاؤن انتظامیہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی۔ اچھا، اب یہ چوری کو روکنا اور سیکیورٹی کو بہتر کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چوریاں بھی ہوتی ہیں لیکن چوروں کو پکڑا بھی جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چوروں کی سرویلنس کے لیے ایک طریقہ کار طے کیے جاتے ہیں۔ اب آپ نے اسمارٹ سٹی کے حوالے سے چیزیں دیکھی ہیں، اور لاہور کی جو پولیس ہے اس نے مل کر لاہور میں پورے میکسیمم جگہوں پر وہ کیمراز انسٹال کیے، مین شاہراہوں پر انسٹال کیے، مین چوک چوراہوں پر، مارکیٹس میں، اسی طرح اسلام آباد میں، اور وہاں پر بھی مین جتنی بھی جگہیں ہیں وہاں یہ کیمراز انسٹال ہیں، جس سے آپ فوری طور پر امریکہ کی طرح، یعنی جہاں پر 911 ہے وہ تو کام نہیں کرتے کہ آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، لائیو آپ کی پولیس سارے کانٹیکٹ کیا کہ یہاں پر یہ واردات ہو رہی ہے، وہیں سے پولیس گھومی اور اس نے چور کا پیچھا کیا اور پکڑ لیا۔ لیکن کم از کم اس سے یہ ضرور معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کوئی واردات ہوئی ہے، کون اس میں ملوث ہے۔ اتنے جدید کیمراز ہیں کہ وہ آپ کی گاڑی کے نمبر کو وہاں سے نوٹ کر لیتے ہیں کسی شخص کے کہ یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے اور یہ گاڑی کس چیز میں پرپس میں ملوث ہے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اب ایسا نظام لانا کوئی بحریہ ٹاؤن کے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں نظام کے حوالے سے، بحریہ ٹاؤن کے چوریوں کے حوالے سے، دو طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ کراچی میں ایک واردات ہوتی ہے، آپ نے کہیں بائک کھڑی کی، اپنی گاڑی کھڑی کی اور کوئی آیا چور، اس نے شیشہ توڑا یا لاک توڑا، بائک لے گیا، گاڑی لے گیا، غائب ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر آپ پولیس میں بھگتے ہیں، آپ اپنے جو ٹریکر ہے اس کے ذریعے، اس کو انشورنس کمپنیز کے ذریعے آپ اس کو ٹریک کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ہے گن پوائنٹ پر آ کے آپ سے بائک چھین کے لے جائے، گاڑی چھین کے لے جائے، آپ کے سنیچنگ وغیرہ ہو جائے، ایک یہ عمل ہے۔ اب جو دوسرا کام ہے نا، وہ بحریہ ٹاؤن میں نہیں ہو رہا، نہ وہاں پہ سنیچنگ ہو رہی ہے، نہ وہاں پر گن پوائنٹ کا کوئی عمل ہے، ایسے کوئی چیز ایگزسٹ بحریہ ٹاؤن میں نہیں کرتی۔ لیکن جو پہلا کام جس کی میں بات کر رہا ہوں، چوری ہے۔ آپ گھر میں اپنے سو رہے ہیں، باہر جو ہے وہ کیمراز نہیں ہیں، مین روڈ پہ نہیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے آگے، آپ کی بائک کو لے گیا ہے، آپ کی گاڑی کو لے گیا ہے۔ اب بائکس چوری کرنا قدرے آسان ہے، گاڑی چوری کرنا بھی آسان ہے۔ اب جب باہر نکلیں گے، گیٹ پہ کیمراز ہیں، آپ کی شکل آئی، گیٹ جب وہاں سے نکل گئی تو نکل گئی نا بھائی۔ لیکن جب آپ کے کیمراز وہاں لگے ہیں، کون آیا، کتنے بجے ہوئی، کب چوری ہوئی، آپ کو معلوم ہوگا۔ لیکن انفارچونیٹ مین جو سڑکیں بڑی ہیں وہاں پر کیمراز انسٹال نہیں ہیں، جو آپ کے پریسنٹس ہیں وہاں پر نہیں ہیں، جو مین چوک ہیں وہاں پر کوئی کیمراز انسٹال نہیں ہیں۔ بھائی ابھی بحریہ ٹاؤن بہت زیادہ نہیں ہے، تقریباً 1.5-2 لاکھ کی آبادی ہے، آپ کیمراز انسٹال کر سکتے ہیں۔ ایک لمبی چوڑی فوج، ظفر موج آپ نے سیکیورٹی گارڈز کی رکھی ہوئی، جن کے پاس وہ بڑے بڑے ڈالے ہیں، ان ڈالوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، سائرن بج رہے ہوتے ہیں، ہیوی بائکس رکھی ہوئی ہیں، پولیس ایک تو ٹریفک کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہے، دوسرا سیکیورٹی کے لیے رکھی ہوئی ہے، وہ ان کو آپ نے سڑکوں پر تو گھما پھرا رہے ہیں لیکن آپ اس کو کہیں وہ کام نہیں آ رہے۔ فارچونرز تک گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے پاس بائکس کے ذریعے جتنی بھی ہے، کرولا بہت گاڑیاں میں نے دیکھی ہیں وہاں سیکیورٹی کے نام پر وہ گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس وقت بحریہ ٹاؤن میں چل رہی ہیں۔ اچھا، اس کے برعکس آپ کیمراز انسٹال کریں، آپ کے پاس میکانزم ہے۔ یہاں کراچی، لاہور، اسلام آباد میں بہت سے لوگ ہیں جو پورا اس طرح کا سسٹم چلا سکتے ہیں، اور آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس جگہ ہے، آپ کے پاس ول جو ہے وہ بھی ہے، لیکن کر نہیں رہے۔ اب پتہ نہیں بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ، اب دو طرح کی انتظامیہ، ایک وہ ہے جو سیکیورٹی کو سارے معاملات کو دیکھ رہی انتظامیہ، اور ایک وہ ہیں جو مالکان ہیں، اوپر ہیں، وہ
ملک ریاض، شاہد قریشی، ولی ریاض، وہ سارے لوگ ہیں. اب تک ان تک پتہ نہیں باتیں یہ پہنچتی بھی ہیں کہ نہیں کہ یہاں پر چوریاں ہو رہی ہیں، یہاں پہ سرویلنس کے کام نہیں ہے. نیچے والے سب اچھا کی رپورٹ پہنچا رہے ہیں ان کو کہ نہیں جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہے آج سے 3 سال پہلے میرے پاس وہ کیم تھا DSLR. وہ DSLR کیم موبائل سے بھی کم والا تھا، سستا سا کیم تھا. وہ آگے جی آپ DSLR استعمال نہیں کر سکتے. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے جی یہ الاؤ نہیں ہے. تو میں نے کہا موبائل کر سکتے ہیں؟ موبائل کر مجھے موبائل کر سکتے ہیں. اب آپ مینٹیلٹی دیکھیں اس سیکیورٹی کے جو بھی میکانزم بنانے والے ہیں کہ جی DSLR استعمال نہیں کر سکتے. DSLR سے زیادہ موبائل کی دور تک کی رینج تھی، لیکن ان کے دوران جی کیمراز نہیں استعمال کر سکتے آپ، یہ ممنوع ہے، آپ ہمیں دے دیں. میں نے کہا بھئی ایسے تو نہیں دے سکتے ہم. بہرحال ہم دفتر گئے، انہوں نے بات ہوئی نہیں، اچھا جی جائیں آپ. تو یہ ان کی سوچ ہے. اس طرح ڈرون ہے، آپ ڈرون نہیں اڑا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈرون سیکیورٹی پرپس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اڑا سکتے ہیں، آپ اس کی اجازت لینا پڑتی ہے. لیکن آپ یہ تو فوراً ڈرون میں پہنچ جاتے ہیں کہیں اڑ رہا ہے، کیم کوئی چلا رہا ہے سڑک پہ فوراً. لیکن جب بائک کو چوری ہو رہی ہے وہاں آپ کیسے کو پتہ چلے گا؟ اب اتنا بڑا بحریہ ٹاؤن ہے، اگر فار ایگزامپل جناح ایونیو سے ایک بائک چوری ہوئی ہے، آپ کے پاس کوئی کیمراز کی کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ پوری وہ ٹریل ہو کہ بندہ وہاں سے نکلا ہے، اگر وہ 31 کے ولاز میں چھپ گیا ہے، 27 کے ولاز کی طرف چلا گیا ہے، وہ سپورٹ سٹی میں چلا گیا، یعنی اندر ہی اندر وہ 24-25 کلومیٹر گھوم گیا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں گیا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوئی میکانزم نہیں ہے کہ آپ وہاں سے کریں. الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بائک چوری ہوئی، وہ جناب کھٹور تھانے میں جائے، اپنی رپورٹ درج کرائے، وہاں سے وہ ڈھونڈیں گے. اب اگر آپ کے پاس کیمراز انسٹال ہوں، سرویلنس کا ایک پورا نظام ہو تو پولیس کو بھی مدد ملے گی نا، پولیس پھر جلدی ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی. انٹر ہو رہا ہے، ایگزٹ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ کہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب لائیو مانیٹرنگ کر رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے کیمراز کی؟ ہو سکتا ہے، ایسا کوئی مشکل کام نہیں ہے. مینٹیننس کے نام پر آپ ہر بار چیزیں بڑھا دیتے، بس ساری صفائیاں ہی کرنی ہیں آپ نے، بس روڈ چمکا دو، دھو دو، سڑکیں صاف کر دو، کوڑا اٹھا لو. بھائی یہ ایک چیز ضروری ہے. کراچی میں سب سے میجر ایشو ہے، DHA میں بھی وارداتیں ہوتی ہیں، گلستان جوہر میں بھی ہوتی ہیں، گلشن میں بھی ہوتی ہیں، PCSH میں بھی ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں، پوش ایریا سے لے کے پاپوش نگر تک کا سب جگہوں پر ہوتی ہیں. لیکن لوگ کیوں پریفر کرتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پر سیکیورٹی ہو؟ الحمدللہ میں جہاں ادھر کورنگی کے علاقے میں رہتا ہوں، یہاں پچھلے 7 سال میں نے ایک واردات نہیں سنی ہے کہ کسی کو کوئی چیز چوری ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ انٹری ایگزٹ اور پھر جو مختلف جگہوں پر کیمراز بھی انہوں نے لگائے. بہت چھوٹی سوسائٹی ہے، یہاں آپ آنا جانا ممکن ہی نہیں ہے. لیکن بحریہ ٹاؤن میں ایسا نہیں ہے. اب بحریہ ٹاؤن میں بہت سے مزدور ایسے، میں نے یہ نہیں کہتا کہ مزدور چوریاں کرتے ہیں، مزدوروں کی شکل میں چور بھی تو ہو سکتے ہیں. وہ وہاں آتے ہیں، کوئی رجسٹریشن نہیں ہے ان کی، اتنے پروجیکٹس پر وہ کام کر رہے ہیں، تاک میں رکھیں کہ بھائی یہ بائک روزانہ ادھر کھڑی ہوتی ہے. 2-3 بار دیکھا. اب جو چور ہے نا، مزدور کو تو شاید کھولنی بھی نہ آئے، چلانی بھی نہ آئے، لیکن جو چور ہے اس کو پتہ ہے، اس نے آ کے آرام سے لاک کھولنا ہے، توڑنا ہے. وہ گیا تو پھر آپ ڈھونڈتے رہیے گا کہ کہاں گئی. اور پھر کراچی سے تو نکلے تو ہب کراس کرتی ہے چیز، تو اس کے بعد تو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا نا. یہاں شیر شاہ سے جائے گی، اس کے بعد پارٹس ہی ملیں گے، وہاں کچھ نہیں ملے گا. تو بھائی یہ گزارش ہے کہ کراچی سے لوگ بحریہ ٹاؤن میں اس لیے موو کر رہے ہیں، وہاں لائف سٹائل ہے، اچھی جگہ ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، بڑا اچھا ایک نظام ہے، گھر بہتر مل جاتے ہیں. لیکن اگر وہاں سیکیورٹی کے معاملات اچھے نہیں ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. لوگوں کو اپنے کیمرے تو لگاتے ہیں، وہ تو یہاں بھی لگا رہے ہیں، لیکن وہ سرویلنس تو نہ ہوئی نا. سرویلنس وہ ہے کہ آپ پورا ایک میکانزم بنائیں اور اس میکانزم کو آگے بڑھائیں گے تو یہی فائدہ. بہرحال آپ کی رائے کیا ہے ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.